خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ دن جو خداوند نے ہمارے لیے بنایا ہے یہ ایک زبردست دن ہے اور خدا کی نعمتوں، برکتوں، بخششوں سے بھرا ہوا دن ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج کے اس گاڈ از لو پروگرام میں آپ خداوند کی برکات کو کثرت سے بٹوریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم انکاؤنٹر ود گاڈ سیریز کے مختلف سیشنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور آج کا جو سیشن ہے خدا کے خادم پاسٹر شوکت صدیق صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے تابع داری کے تعلق سے۔ تو آئیں عزیزو اس سیشن کو دیکھیں جس میں تابع فرمانی کے تعلق سے آپ زبردست مکاشفات کو خدا کے خادم سے ریسیو کریں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو پھر تیرے قدموں میں لاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، ہم سبوں کو اپنے کلام سے سیر کر آسودہ کر، تیرا کلام ہماری رگ رگ میں بند بند اور گودے میں اتر جائے خدا، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم پھر زندہ ہو جائیں، کیونکہ تیرے کلام میں یہی قدرت ہے، جب مردہ ہڈیوں پر نازل ہوتا ہے تو انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ میرے ہونٹوں اور میری زبان کی تقدیس کر کہ میں تیرے کلام کو بیان کر سکوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین آمین۔ میرے سے نکالیے خروج کی کتاب، اس کا 4 باب۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون سا باب؟ ابھی 4 باب، اور جب اگلا سیشن ہوگا آپ نے آٹومیٹیکلی 5واں باب نکال لینا ہے۔ ورس سے پہلے سبجیکٹ سن لیجیے۔ جو مضمون ہے یہ ہے اوبیڈینس، یعنی فرما برداری، تابع فرمانی، فرما برداری۔ اور یہاں پر ہم 2 لیڈرز کی فرما برداری اور تابع فرمانی کو دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ سینئر لیڈرشپ کی فرما برداری اور ایٹ دی سیم ٹائم جونیئر لیڈرشپ کی فرما برداری۔ میں 10ویں آیت سے شروع کروں گا، خروج 4:10، اور ہم ترتیب سے اس سارے پیسج کو 17ویں آیت تک سیکھیں گے۔ لکھے، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے، آمین۔ موسیٰ، great leader of the Old Testament, great inspiration of almost whole world، خدا سے شکایت کر رہا ہے۔ موسیٰ خدا کو کہہ رہا ہے کہ خدا، میں ایک پرابلم میں سے گزر رہا ہوں، میرا بائی برتھ ایشو ہے، میری زبان ٹھیک نہیں ہے، زبان میں لکنت ہے، پنجابی میں تھتھاواں، بول ٹھیک نہیں سکتا ہوں، اور اوپر سے ایک اور جو شکوہ ہے، اسٹرانگسٹ ون، وہ یہ ہے، کہہ رہا ہے کہ خدا، جب سے تو نے بلایا ہے تب سے لے کر اب تک اسی طرح ہی ہوں، ویسا کا ویسا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑا مجھ میں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تو مجھے بلا لے گا تو مجھے ٹھیک کر دے گا، تو مجھے میری کمزوریوں کو لے لے گا، میری سائیکل لے کے مجھے مران دے دے گا۔ میں سوچ رہا تھا تو مجھے گھر کے چرچ سے نکال کے پاسٹر صالح کی بلڈنگ جتنی بڑی بلڈنگ دے دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خدا، جب سے تو نے بلایا ہے ویسے کا
वैसा ही हूँ। मूसा ने खुदावंद से कहा, ए खुदावंद मैं फसीह नहीं। और इससे पीछे अगर आप चलें तो खुदा इसको सारा प्लान दे चुका है, खुदा मिरेकल कर चुका है इसके वसीला से, खुदा इसको बता चुका है कि मैं तेरे साथ हूँगा। बट अगेन ही कम्स अप विद इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड कमज़ोरियाँ अपनी, के मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा हमारी क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर हमें खिदमत में नहीं बुलाता है। दिस इज़ हाउ गॉड वर्क्स। कुरिन्थियों का मुसन्निफ कहता है, उसने इस जहान के निकम्मों और बेवजूदों और हकीरों, और एक और लफ्ज़ सख्त है, कमीनों को चुन लिया। अरे आपकी और मेरे चुनाव की क्वालिफ़िकेशन पता है क्या है? हम निकम्मे थे, हकीर थे, कमीने थे, बेवकूफ़ थे। उसने हमें इसी हालत में चुन लिया है ताकि इस जहान के हिकमत वालों को, इस जहान के अशराफ को, तो आपको और मुझे खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम इंजीनियर थे, हमने बहुत आला तालीम हासिल की, हमारी गुफ्तगू में बड़ा असर है, हमें बोलना अच्छा आता है, हम अच्छे लीडर हो सकते हैं। नहीं, इसलिए नहीं बुलाया। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके साथ रहकर अच्छे लीडर बन सकें। इसलिए बुलाए गए हैं हम अपनी किसी एबिलिटी, किसी खुसूसियत, किसी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं। जब से ये बरकत टीवी वाला सिलसिला शुरू हुआ है मेरी ज़िंदगी में, भाजी तो सही है ना, अगला ही है मशहूर किता है। आई वेरी ऑनेस्ट, लोग तारीफ़ करते हैं, एंड आई ऑलवेज कन्फेस कि ना मेरी कोई काबिलियत, ना मेरी कोई लियाकत, ना मेरी कोई स्टडी, ये सिर्फ मुझ पर फजल हो गया है। दी ओनली थिंग मुझ पर फजल हो गया है, बस। जब लोग आपकी तारीफ करें, प्लीज डोंट रिसीव दिस ग्लोरी, डोंट यू एवर डेयर टू। ग्लोरी सिर्फ खुदा की है, जलाल सिर्फ हमारे बाप का है, जिसने हम निकम्मों, बेवजूदों, जिनाकारों और बदकारों को उठाया अपने हाथों से और अपने ही खून से धो के अपने सामने रास्तबाज बनाकर खड़ा कर लिया। अरे जलाल तो उसका है, आप और मैं तो सिर्फ उसके हाथों में आ गए हैं। ये इस बात के लिए शुक्रगुजारी कीजिए, कभी जलाल लेने की कोशिश ना कीजिए। मैंने अपने बाप को देखा है, जब कोई उनकी तारीफ करता है वो बात को स्विच करते हैं, आगे से बात बदल देते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं वो आगे से। मैंने ऑब्जर्व किया मैनी अ टाइम्स ऐसे खादिम जो टांग पे टांग रख के फिर बैठ जाए और फिर एंजॉय करने लगे। अच्छा फिर होर की, अच्छा फिर होर की, हो रहे वे कि तेरा जवाल शुरू हो गया है क्योंकि तू जलाल लेना शुरू कर दिता वे। हो रहा वे की कहता है पौलुस, कहता है मैनू मतलब मुकाशफात की कसरत के बायस मैं फटने लगा हूँ मैं, इतने मुकाशफात हैं। लेकिन उसकी ह्यूमिलिटी को देखिए। गलतियों के ख़त में कहता है खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूँ, खुदा ना करे। आपका और मेरा फ़ख्र बर्रा का खून है, यीशु मसीह का लहू है, जिसने हमें इस लायक कर दिया है कि हम सुबह शाम जब चाहें फजल के तख्त के सामने दिलेरी के साथ जा सकते हैं। हालेलुया! इस बात पर फ़ख्र कीजिए कि हमारे लिए आसमान के रास्ते खुल गए हैं। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है अपनी खुदी का इनकार करने की। क्रूसिफाइड लाइफ है ये है। जो बंदा क्रूसिफाई हो जाता है, मर जाता है, उसको ठुड्डे मारें या उसकी तारीफें करें, उसको इस बात से क्या, करते रहो जो करना है। मैं तो मरिया मां। कभी जलाल लेने की कोशिश मत कीजिए, कभी जलाल लेने की कोशिश ना कीजिए। मूसा कह रहे हैं मैं तो फसीह नहीं,
نہ تو پہلے ہی تھا، مطلب میں پہلے بھی ایسے تھا، اور جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا ہے، بلا لیا ہے، تب سے ایسا ہی ہوں. سم ٹائمز ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور دا نائٹ کچھ ہو جائے گا. سم ٹائمز ہم خدمت صرف اس چکر میں کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ اینو یا اینا نو بن کے وخانا ہے. ایسی خدمت پر کبھی خدا کی مہربانی نہیں آئے گی، خدا کی فیور کبھی اس منسٹری پر نہیں ٹھہرے گی جو اس روح میں کھڑا ہو رہا ہے. ایک نے سوچی تھی آسمانوں پر کہ میں اپنا تخت تھوڑا سا اونچا لگاؤں گا. وہ کہہ رہا تھا جب میں پر کھولتا ہوں، میرے جب ساز بجتے ہیں، جب میں گاتا ہوں تو جلال تو میرے گانے سے مل رہا ہے اس کو، تو وائی ناٹ یہ سب کچھ میرے اپنے لیے ہو. ودن نو سیکنڈ ہمارے ایک پروفیسر تھے ایڈی لانس جرمن کے، انہوں نے کہا کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اگر آپ چلے جائیں، اس ٹائم فریم میں خدا نے اس کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا. ان کمیاں تیری سوچ کی میں ہوئی کہ تو میرے تو بھی اونچے تخت لائیں گا. اس دن سے اب تک خوار ہو رہا ہے، اور اس کا انجام آگ کی جلتی ہوئی جھیل ہے. کبھی اوپر وڈا اپنا آپ، میں میری دعا میرے ہاتھ رکھا نہ ہویا، میں دعا کیتی تے ہویا، جدو میں ہاتھ رکھے تو انہیں بیگانہ زبانہ بولیاں. تے جے روح القدس پیچھے نہ کھلوتا ہوں تو تیرے 15 ہاتھ بھی ہوندے ہنومان انگو تے کی کر سکتا سے. یہ تو روح القدس نے کیا ہے. اعمال 10 باب میں کسی نے ہاتھ نہیں رکھے ہیں. وہ کلام سنا رہا ہے پترس، تو بھائی جن پہ روح القدس نازل ہوا ہے نا، وہ ایماندار بھی نہیں ہے بائی دا وے ابھی. اس طرح سے یہ والے خادم، یہ والی خدمت. ایمین ایمین. کہتے ہیں جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا، رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے. آپ اگر آپ کو واقعی خدا نے بلا لیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کی ہر ایک کمزوری کو جانتا ہے. اس کے لیے یہ سرپرائز نہیں ہے. اوہو اچھا تیرا میٹرک پاس نہیں تھا، سوری یار، تو پلیز سائڈ پہ ہو، تو آگے آ جا. تیرا کلیئر ہے میٹرک فرسٹ ڈویژن، تو پلیز کام سامنے آ جا. نہیں، خدا کے لیے سرپرائز نہیں ہے. خدا جانتا ہے تیرا میٹرک کلیئر نہیں ہے، اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ تو اگلے 9 سال بھی کلیئر نہیں کرنا. خدا اسی اسنا میں تجھے بلائے گا، خدا اسی اسنا میں تجھے اٹھائے گا، تاکہ جب خدا تجھے ایک مقام پر لے آئے تو تجھے اپنی میٹرک کی سند پر فخر نہ ہو. تیرا فخر خدا کا کلام اور اس کا بلاوا ہو. آمین. اس کا بلاوا تیرا فخر ہو کہ خدا نے مجھے بلایا ہے اور اس نے مجھے ایکویپ کیا ہے. خدا نے بلایا. جلال خدا کا. کہتے ہیں میں تو رک کر بولتا ہوں میری زبان کند ہے. کیا خدا کو یہ نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے؟ اب خدا کا جواب سن لیجئے 11ویں آیت میں. تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ ہن دس، اے جڑی تیری لکنت تے توتلا پن ہے، میں ہی بنایا ہے. مینوں پتا ہے تو آدمی کا منہ کس نے بنایا؟ کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ شاگرد کہتے ہیں خداوند یہ اندھا کس لیے پیدا ہوا؟ اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے؟ جواب ضروری ہے، وہ پاورفل ہے. خداوند نے کہا نہ اس نے نہ اس کے ماں باپ نے. یہ اندھا اس لیے پیدا ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. یہ سبب ہے ہماری کمزوریوں کا، یہ سبب ہے ہماری کمزوریوں کا، یہ سبب ہے جب ہم گر پڑتے ہیں، یہ سبب ہے جب ہم پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سبب ہے. ان کاموں سے، ہماری کمزوریوں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. یہ سبب ہے. کہتے کیا گونگا یا بہرا یا اندھا میں نہیں کرتا ہوں؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. اوہو. سو اب تو سنیے، بلانے کا ایک وقت ہے
اور پھر بھیجنے کا ایک وقت ہے. اس کو خدا نے نکالا تھا, محل میں لے گیا, پھر وہاں سے اس کو بلایا خدا نے, اور اب خدا اس کو 40 سال رکھ کے بیابان میں رکھ کے, بیابان کے دکھ دے کے, اب اس کو کہہ رہا ہے اب تو جا. سنیے, ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو راہ دکھاتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ بنی اسرائیل کو راہ دکھائے, خدا نے اس کو بیابان میں رکھ کے 40 سال پورے بیابان کی سیریں کرائی ہیں. اس کو پتہ ہے پہاڑی کہاں پر ہے, اس کو پتہ ہے رستہ کہاں پر ہے, اس کو پتہ ہے کون سی قوم کہاں رہتی ہے, وہ کتنے لڑاکے ہیں, کیسے میں نے بنی اسرائیل کو لے کر نکلنا ہے. خدا نے وہ سارے کا سارا ایکسپیرینس اس کو آن دا گراؤنڈ ریئل مینرز میں وہاں پر دیا ہے. ہم جو اوور دا نائٹ پاسٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, اوور دا نائٹ سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. مجھے ابھی بھی شرم آتی ہے جب میں بتاتا ہوں کہ مجھے 14-15 سال ہوئے, میں انتظار کر رہا ہوں میں کب کہوں گا مجھے 25 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے, مجھے 30 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, مجھے 40 برس ہو گئے خدمت کرتے ہوئے. ہم کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہم بہت کچھ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کم آن, 40 برس لگے خدا کو. سارا گوگل خدا نے اس کے اندر اتارا, گوگل میپ اس کے اندر رکھا, پھر جب یہ اکوپ ہو گیا, چارج ہو گیا, اب خدا نے کہا چل اگلے 40 سال تو چارج ہی رہے گا, نکال سکے گا, ناؤ گو. سم ٹائمز ہم وقت سے پہلے جانا چاہتے ہیں, ہم وقت سے پہلے نکل جانا چاہتے ہیں, ہم وقت سے پہلے ان انگوروں کو توڑنا چاہتے ہیں, اور جب کچھ ہاتھ نہیں آتا پھر ہم نیچے کھڑے ہو کے کہتے ہیں توڑ تو سکتا تھا لیکن کھٹے ہیں اس لیے اب چھوڑ رہا ہوں. نہیں, تجھ سے کچھ بنا نہیں اس لیے کہ تو نے انتظار نہیں کیا کہ تجھے بھیجا جائے. تو رکا نہیں ہے, تو خود ہی آل ان ون سب کچھ بن رہا ہے اور بن گیا ہے. بھیجے جانے کا ایک وقت ہے, ناٹ بیفور. اس سے پہلے جائیں گے, پھر آپ بھیجے ہوئے نہیں ہوں گے, پھر آپ نکلے ہوئے ہوں گے. اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین نکلے ہوئے اور بھیجے ہوئے. ایک نکلا ہوا جو ہے وہ شریر ہے, وہ خدا سے لڑ کے نکلا ہے, وہ خدا کے خلاف کھڑا ہو کے نکلا ہے. لیکن ایک بھیجا ہوا وہ بیٹا ہے, وہ خدا کی مرضی سے بھیجا گیا ہے, خدا کے ارادہ سے بھیجا گیا ہے. اس نے کئی ہزار سال انتظار کیا ہے کہ کب مجھے بھیجا جائے. اس کے لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس نے میرے لیے بدن تیار کیا ہے, اس کے لیے کوکھ تیار ہوئی ہے, اس کے لیے ایک لڑکی پیدا کی گئی ہے زمین پر جس کے وسیلہ سے اس کو برتھ لینا ہے. بھیجے جانے میں اور نکل جانے میں فرق ہے. میں نے جب چرچ شروع کیا تو ایک فریش گریجویٹ آ گیا میرے پاس. وہ کوئی 2-3 مہینے رہا, چونکہ جو تعلیم ہم نے پائی ہے وہی ہم آگے دیتے ہیں, تو اس نے فیل کیا کہ یہ سخت تعلیم جو ہے نا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. تو ایک دن بڑا پر اعتماد ہو گیا, کہتا ہے سر میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا جی بیٹھے. کہتے ہیں جی کہ وہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جی کہیے. کہتے سر خدا کا شکر کہ بڑے شارٹ عرصے میں, ابھی کچھ 4-5 مہینے ہوئے اس کو میرے ساتھ, میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے, تو اب نا میں جانا چاہتا ہوں. میں تو انج سر پھاڑ کے نا تو تھلے نو انج بہ گیا. کہتے ہیں سر کیا ہوا ہے؟ میں کہ مجھے تشویش لگ گئی ہے کہ تو نے اتنے شارٹ عرصے میں اتنا کچھ سیکھ لیا ہے. مجھے تجھ پہ کچھ نہیں ہے, مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں اتنی جلدی سب کچھ تیرے سپرد کر دیا ہے. کہتے سر آپ کو خوشی نہیں ہے؟ میں کہ جی نہیں. کہتا پھر؟ میں کہ میں تو آپ کو نہیں بھیجوں گا. لو جناب 2-3 اتوار ہو آیا نہیں, چوتھے اتوار پتہ لگا کہ انہیں اپنا کتے گرجا شروع کر لیا. وہ مامے نے جگہ دے دی تھی, انہوں 2 مہینے صرف مامے جگہ دیتی ہے. اس دو بعد مامے نے بھی لعنت پھٹکار کر کے اسے گھر سے نکالا ہے. ہون تک آوارہ پھر رہا ہے, نہ کوئی دیس, نہ کوئی ٹھکانہ, نہ کوئی باپ, نہ کوئی ماں. نکلا ہوا کبھی بھی باپ برکت نہیں ہوتا ہے.
بھیجے ہوئے کے ساتھ خدا کی فیور ہوتی ہے. بھیجے ہوئے کے ساتھ. میں نکلا ہوا نہیں ہوں, میں بھیجا ہوا ہوں. مجھے کہا گیا کہ اب تو جا. میرے لیے یہ سرپرائز تھا. میں کہ جی تسی منو ہی فون کیتا ہے. یہ ایک دن رات کو مجھے فون پہ کہا گیا, شوکت نیکسٹ ایئر آپ نے نکلنا ہے, جانا ایک نیا چرچ پلانٹ کرنا ہے. میں کہا جی منو کہہ رہے ہو؟ پادری والا تو ڈنگ ہی مر گیا اندروں نا کہ منو کوئی پادری صاحب کہے. تو میں خوش ہوا کہ پادری صاحب آئے نے تو منو صاحب کیا ہے. اے ڈنگ مر گیا اندروں. جدو سالک بھائی کہتے ہیں نا بھائی شوکت منو اتنی خوشی ہوتی ہے. اے پلوس کی لکھتا ہے بھائیوں کو, بھائیوں کو. ارے اس سے بڑا کوئی تعارف, کوئی انٹروڈکشن ہے ہمارا بھائی. تو جنہوں نے کئی دو نمبر جدو پاسٹر نہ کہیے وہ مائنڈ کر دینے. تو تسی اپنا مائنڈ لے کے کتے اور جاؤ, خدمت نہ کرو, خدمت نہ کرو. ہے نا, مجھے بھیجا انہوں نے. 2 چرچ میں نے پلانٹ کیے ہیں. جو چرچ میں نے پلانٹ کیے ہیں 3 چرچ انہوں نے آگے پلانٹ کر لیے ہیں. ہیلیلویا. مطلب میں اسپرچولی میں دادا بن چکا ہوں اس وقت. بھیجے جانے کا انتظار کریں. بھیجے جانے کا انتظار. خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے, پھر جب وہ وقت پر, پھر انہوں روک کون سکتا ہے؟ بس تو جا. جب خدا آپ کو کہے, جب آپ کا روحانی باپ آپ کو کہے, پھر آپ اتنی دلیری میں کھڑے ہو جائیں نا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمین پر آپ خدا کا منہ بن گئے ہیں. جو کچھ آپ کہیں گے وہ ہوگا. جس چیز کو آپ زمین پر باندھیں گے وہ آسمانوں پر, اور جس چیز کو زمین پر کھولیں گے وہ آسمانوں پر. کیونکہ آپ بھیجے ہوئے ہیں, اور بھیجے ہوئوں کے پاس اختیار ہوتا ہے, بھیجے ہوئوں کے پاس کلام ہوتا ہے, بھیجے ہوئوں کے پاس زور ہوتا ہے. اور جب زور آور آتا ہے پھر کمزور. مسیح کی خدمت میں یہی ہوا ہے. جہاں جہاں مسیح گیا ہے شریر کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی ہے. خدا اس سے کہہ رہا ہے اب تو جا, اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. ہیلیلویا. خدا کے کتنے پاورفل ورڈز ہیں یہ. خدا کہہ رہا ہے زبان کا مسئلہ ہے نا, میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. اور ہیبرو ورڈ جو ذمہ کے لیے ہے اس کا مطلب لٹرل میننگ یہ ہے, خدا کہہ رہا ہے میں تیرے منہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. مائی گڈنس, آپ کے منہ کے ساتھ, آپ کے لفظوں کے ساتھ, آپ کی منادی کے ساتھ خدا خود کھڑا ہوا ہو, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ مردے زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ بیمار شفا کیوں نہیں پائیں گے؟ آپ کو 15 گھنٹے نہیں لگیں گے بدروحوں کو نکالنے میں. آپ صرف منہ سے کہہ دیں گے تو وہ نکل جائیں گی. ریزن یہ ہے کہ خدا آپ کے منہ کے ساتھ کھڑا ہے. another میں اس پہ زور دینا چاہوں گا, اس میں بھی کبھی فخر نہ کیجئے. ویکھے پھر جدو گئے ہیں تو نکلی ہے نا بدرو, اونا بڑا زور لایا سی. ارے کیوں فخر کر رہا ہے؟ اس لیے نکلی ہے کہ خدا تیرے منہ کے ساتھ کھڑا تھا. انہوں نے خدا کی دہشت اور ہیبت کو تیرے چہرے پر دیکھ لیا, اس لیے وہ نکل گئی ہیں. شاگرد آئے خداوند ہیلیلویا, او تیرے نام سے تو شابہ ران تو بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. انہوں نے کہا حوصلہ کرو, سٹ ڈاؤن, سٹ ڈاؤن, سٹ ڈاؤن. میں شریر کو آسمان سے بجلی کی طرح. ایسلی فخر نہ کرو کہ بدروہیں تابع ہیں. ارے فخر یہ ہے تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں. یہ فخر کی بات ہے, یہ فخر کی بات ہے. بدروہیں تو یسوع نام سے نکلتی ہیں, یسوع نام سے. اس سے خدا کہہ رہے اب تو جا. دیکھیں اس کو بھیج رہا ہے خدا. بڑی قدرت ہے بھیجے جانے میں, بڑی قدرت ہے. اور نمبر 2 خدا کہہ رہے میں تیرے منہ کے ساتھ ہوئے ہوئے ہوئے. اے کدے خدا منو کہہ دے نا تے منو شہادت دی پھر فکر نہ رہے, میں پھر کھڑا ہو جاؤں تے میں خدا دا منہ بن جاواں اس زمین تے. خدا موسیٰ کو اتنی بڑی کمٹمنٹ دے رہا ہے, اور بائی دا وے یہ خدا دے رہا ہے, بندہ نہیں دے رہا کوئی. اور خدا اپنے وعدوں سے, اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. خدا کہہ رہا ہے, کہتا ہے میں تیری زبان کا,
اور تجھے سکھاتا رہوں گا. آن گوئنگ پروسیس, پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے یہ. میں تجھے سکھاتا رہوں گا. اب فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہو رہی. اب خدا ذمہ لے رہا ہے زبان کے ساتھ کھڑا ہونے کا, اور خدا ذمہ لے رہا ہے آسمان سے ریویلیشنز دینے کا. مائی گڈنس. اور یہ سب کچھ کس کو کہہ رہا ہے خدا؟ کس کو؟ موسیٰ کو, اور بالخصوص اس کو جسے خدا بھیجنا چاہتا ہے. آمین. جسے خدا بھیج, اس کو کہہ رہا ہے تو جا, میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا. سنیے, سم ٹائمز ہم خادم خدمت میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خدا کے پاس بیٹھ کر اس سے سیکھنے کا وقت. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سنڈے کو میسج دینا ہے تو یار صبح میسج بھی دینا ہے. رات کو 2 بجے گوگل پہ بیٹھے ہیں اور سرچ کر رہے ہیں دی بیسٹ میسج, پاورفل میسج, اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی میسنجر پہ کوئی میسج آ گیا, واٹس ایپ پہ میسج آ گیا, دھیان بٹ گیا. وہ پاورفل میسج بھی تو ونڈرفل میسج بھی تو زبردست میسج بھی, وہ میسیجز کی نظر ہو گیا ہے, وہ میسنجر اور واٹس ایپ اور ان چیزوں کی نظر ہو گیا. اور جب صبح اٹھے ہیں تو آپ خالی ہیں, کچھ بھی نہیں آپ کے پاس, اور آپ جا کر وہاں کہانیاں سنا رہے ہیں. لوگ کلام سننے آئے ہیں جن سے ان کا ایمان بڑھے, کہانیاں سننے نہیں آئے ہیں جس سے وہ آپ کو فیسینیٹ کریں. نو, کلام دیجئے. خدا کہہ رہا ہے میں تجھے سکھاتا رہوں گا. کیوں خداوند نے یہ کہا سکھاتا رہوں گا؟ کیونکہ خداوند کے سکھائے جانے کے بغیر آپ سکھا نہیں سکتے ہیں. دس از اٹ. آپ سیکھیں گے تو آپ. میں نے بہت سارے خادموں سے سنا, ایون بلیورز سے, او پائی جی اسی دنیا کو بڑا سیکھ لیا ہے. ارے بھیا, دنیا سے سیکھا ہے, تجھے تو اس سے سیکھنا تھا, تجھے تو خدا سے سیکھنا تھا. تو یہ کیا فخر بتا رہا ہے اپنا کہ میں نے بڑا کچھ جی اسی دنیا کو سیکھیا ہے. تو وہ کوشی تو چرچ نو سکھا رہے ہیں. سنیے, چرچ کو اگر کچھ دینا ہے وہ دنیا سے نہیں, وہ آسمان سے لے کر دینا ہے جو ان کی حالتوں کو بدلے گا. خدا اس سے کہہ رہے ہیں گوگل اجے نہیں آیا, خدا کہہ رہا ہے یوٹیوب اجے نہیں آیا, خدا کہہ رہے ہیں اجے کوئی اور ویڈیو دا کوئی اور چینل نہیں آیا. تینوں جو کچھ چاہیے ہے وہ میں تینوں دواں گا. ہیلیلویا. فکر نہ کر, تو جہاں جہاں کلام کرنے کے لیے کھڑا ہوگا میں تجھے سکھاؤں گا, میں تجھے سکھاؤں گا. اور اگر آپ متی 11ویں باب میں آ جائیں, خدا کہتا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے کم آن, مجھ سے سیکھو. ایک خادم نے ہفتے کی رات کو مجھے فون کیا, کہتے پر صاحب کو صبح لئی میسج تے دیو. میں کہ میں رول کو دساں, خدا دے قدماں چ بہ, انہوں پتہ تیرے چرچ دی لوڑ کی ہے, مینوں کی پتہ وے, او دوے گا. لیکن تو بہتے صحیح نا, بہتے صحیح ہو دے قدماں چ, بہتے صحیح. ہم ریڈی میڈ چاہتے ہیں, ہم کلام کو بھی فاسٹ فوڈ میں لے آئے ہیں. نہیں, بیٹھنا پڑتا ہے, گھٹنوں کے بل ہونا پڑتا ہے, خدا کی انوائنٹنگ کو لینا پڑتا ہے, سوک کرنا پڑتا ہے. پھر جب آپ کھڑے ہوں گے نا, آپ صرف ایک لائن بولیں گے, لوگ اش کر اٹھیں گے اور لوگ کہیں گے یہ لائن, یہ کلام, یہ لفظ, یہ تو ہے ہی میرے لیے تھے. پھر خدا کی قدرت اور برکت آپ پر ٹھہرتی ہے جب آپ اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. ویٹ اپون دا لارڈ آف یور سول. اپنی جان کے خدا پر اس کے لیے انتظار کریں آپ پلیز. ریڈی میڈ نہیں, ریڈی میڈ نہیں. بہت سارے کہتے ہیں خدا منو پلپٹ دے دینا ہے, وہ اس لیے دے دینا ہے, انہوں تھوڑی بہت غیرت اپنے نا دی ہوندی ہے, تیری وجہ تو نہیں دے دینا. تے اینو اپنی وڈیائی نہ بنا, اے تیری کمزوری ہے کہ خدا تینوں دینا تے تیری کوٹھری چ چاہتا ہے, لیکن اتھے تو انہوں ملتا ہی نہیں ہے. کوٹھری سے لے کر پلپٹ پر آئیے, پھر لوگ بدلیں گے, پھر لوگ چینج ہوں گے. کوٹھری سے لیجئے, کوٹھری سے لیجئے, آن لائن نہیں, انٹرنیٹ نہیں. گوگل آپ کا استاد نہیں ہے,
خدا اس سے کہہ رہا ہے میں تجھے اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی خداوند ہمارا خدا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. وہ آج بھی ہمیں اسی طرح سے سیر اور آسودہ کر سکتا ہے جس طرح سے پرانے عہد کے نبیوں کو کرتا تھا. آمین. اور ضمانت چاہیے؟ وہ کہہ گیا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہیلیلویا، ہیلیلویا. وہ کہہ کے گیا تھا، وہ کہہ کے گیا تھا. اس کو خدا کہہ رہے ہیں میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور میں تجھے کہ تو کیا کیا کہے. اب سنیے، اس کو خدا کچھ کہنے ہی کے لیے تو بلا رہا ہے. آپ کو خدا انجیل سنانے کے لیے ہی تو بلا رہا ہے، لیکن آپ کے انجیل سنانے سے پہلے یہ لازم ہے کہ آپ انجیل آسمانوں سے سنیں بھی، آپ کلام آسمانوں سے سنیں بھی. اس کو خدا ان ڈیپتھ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو سنائے گا تو تو اپنے پاس سے نہیں کہے گا، تو میرا سیکھا ہوا سکھائے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اس لیے تو خدا نے غیرت میں کہا کہ وہ نبی جو جھوٹی نبوتیں کرتے ہیں ان کو قتل کیا جائے. ریزن کہ وہ اپنا نام چاہتے ہیں، وہ اپنی منسٹری، اپنا چرچ چاہتے ہیں، وہ اپنی گڈی اونچی کرنا چاہتے ہیں. ایسوں کو پرانے عہد نامہ میں کہا کہ انہیں قتل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ سے نہیں سنتے ہیں، مجھ سے نہیں سیکھتے ہیں، وہ اپنے خیال کی باتیں بیان کرتے ہیں. Be careful when you prophesy. ہوشیار ہوں جب آپ نبوت کریں، کیا وہ واقعی خدا کی طرف سے ہے یا آپ کے اپنے جذبات ہیں. You have to be careful, very careful, very serious. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں، اگر خدا نے آپ کو کسی کے لیے کچھ کہا ہے آپ دلیری سے اس کو کہہ بھی دیجئے. اگر نہیں کہیں گے نا پھر آپ ذمہ دار ہوں گے. وہ اگو کام کرے یا نہ کرے آپ نے اپنا بوجھ اتار دیا ہے. آمین. بٹ میک شور کہ یہ خدا نے کہا تھا. آپ نے کہہ دیا، اب اگر وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتی، دکھ اٹھاتا ہے، دکھ اٹھاتی ہے. This is between him and God. آپ بری ذمہ ہیں. خدا اس سے کہہ رہے ہیں میں تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کرے. اب اس سے بڑی شورٹی بھی کچھ چاہیے تھی موسیٰ کو، ہے کہ موسیٰ پھر بندہ نہیں بنے گیا. دیکھیے ذرا موسیٰ کے الفاظ 13ویں آیت. تب اس نے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ جسے تو چاہے. یار خدا ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بات کر رہے، فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے. آپ اپنے کانوں سے اس کی آواز سن رہے ہیں، وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں. یعنی یہ کنورسیشن ہو رہی ہے. خدا نے کسی نبی کے ہاتھ پیغام نہیں بھیجا، خدا ڈائریکٹ خود اس سے باتیں کر رہا ہے. موسیٰ کہہ رہا ہے خدا میں تیری منت کرتا ہوں یہ پیغام کسی پلیز بی سیریس with your calling. اپنے بلاوے کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں، اپنے بلاوے کے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں. سنیے، وہ بلاوا چھوٹا ہے یا وہ بلاوا بڑا ہے، یاد رکھیے خدا کی نگاہ میں انتہائی قیمتی ہے. اور خدا نے آپ کو خدمت میں بلانے کی خاطر اپنے بیٹے یسوع کو چکی میں پیسا ہے. اس نے ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ کوئی بھی انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی سروائیو
कर सकता है। अपने बुलावे के साथ संजीदा हो। Don't you ever say no to God. खुदा को कभी ना मत कहिए, कभी ना मत कहिए। इंसानों को ना कहिए, खुदा को ना मत कहिए। ये कह रहे खुदा किसी और के हाथ ये पैगाम भेज दे। You know sometimes हम भी इंसान होते हुए, पाकिस्तानी खादिम होते हुए, हम कहते हैं जब कॉल आती है कि अफ़गानिस्तान में खादमों को भेजना है, ईरान में खादमों को भेजना है, तो हम कहते हैं पर साहब ए बुलावा ना भाई तमीर दी जिंदगी च ए बुलावा ना भाई शरीफ दी जिंदगी च उन्होंने मैं वेख्या हो गया कौमां नहीं बड़ा पैशनेट दुआ करता है। तेनू की पता अजे तो खुदा उन्होंने तैयार कर लिया है कि खुदा तो असल च तेनू उत्थे भेजना चाहता है। तो जो वारी आए कनेडा की तो अमरीका की तो यूरोप की उदों के परसों मैं बड़े अरसे तो मेरी दुआ करी तुसी मेरे नाल गल कीती है ना, इन्हू खुदा की आवाज़ ही समझो। एक इंसान कहते हैं अपनी आवाज़ नू क्यों इन्ना तू सक्का खादम दा क्यों तेनू असल च अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आन दिया है। अपना अपग्रेड होने अगे अगे ना हो, डाउनग्रेड होने भी द्वार वाले जी ठहर खुदा मैं पेश करना अपना अमेरिका तो पाकिस्तान जाना यस आई मैं अवेलेबल जे अमेरिका तो चांद जान की गल होंदी ते ओ हालेलुया मैं चांद पे भी कलाम सुनाऊं उथे किन्नू सुनाने। आप ऐसी जगहों पर भी जाने के लिए राजी हैं जहाँ आपका दिल नहीं चाहता है। Who knows खुदा आपको वहाँ लेकर जाए। रेनार्ड बॉन्के को वो गोरा सी ना जर्मन से आ गया सुने तो खुदा उन्होंने अफ्रीका ले गया काले ज़मीन आसमान का फ़र्क है, गुर्बत और इमारत में फ़र्क है, रंग का फ़र्क है, स्टेटस का फ़र्क है, लेकिन खुदा ने उन्हें बखाया ख्वाब च कि पूरा अफ्रीका पर रहे खून न तो नहीं अफ्रीका। और मैं अभी जब हम कराची में थे आई सॉ दिस विजन फॉर कराची कि कराची बर्रे के खून से धुल रहा है। कराची के लिए खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा। उसने फिर नहीं कहा बॉन्के ने कि नहीं खुदा थे काले ने तो थे गर्मी बड़ी है थे जर्मनी थे अमेरिका थे ना प्यारा है तो खुदा तो किसी और को भेज के। सुनिए पहले दिन जब वो गया है तो 2-4-5 लोग खुदा उन्होंने कह रहे हैं स्टेडियम बुक करा रहा है। ये मैंने उसके मुंह से सुनी टेस्टमनी। खुदा कह रहा है खुदा स्टेडियम को तो बुक करा रहा है, पैसे खोल कोई नहीं तो स्टेडियम को तो बुक करा रहा है। बस फिर एक कोई बीमार आया इन्हें दुआ की थी मिरेकल हो गया। वो कहता है तू तो बड़ा ही अनॉइंटेड बंदा में तेरी तो मीटिंग स्टेडियम में होनी चाहिए। ना आपको जब भेजा जाए तो उसे पेश ना करें। अमेरिका भेजा जाए या बंगाल भेजा जाए, वेस्ट में भेजा जाए या आपको अफगानिस्तान और ईरान और इराक में भेजा जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपको भेज रहा है असल में वही आपका मुहाफिज आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। ये ना मशवरे दीजिए पर सब ऐना भेजने तो तेनू क्यों नहीं, तेनू क्यों नहीं। ये कहते हैं खुदावन किसी होर दे हथ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो टास्क जो खुदा आपके वसीला से अकम्प्लिश करना चाहता है वो किसी और के वसीला से अकम्प्लिश नहीं करेगा। ज़हन में रखिए खुदा के पास कोई प्लान बी नहीं है। वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। हालेलुया। वो जो कुछ कहता है वो हो जाता है। उसने कहा था रोशनी हो जा। आज भी जो सूरज की रोशनी है ये उसके कलाम की कुदरत के वसीला से है। और करोड़ों साल हो चुके इस बात को। जो जमीन की रोशनी जो कायनात में रोशनी है ये उसके कलाम की कुदरत से है। हालेलुया। ये खुदा को मशवरे दे रहा है, खुदा को सलाह दे रहा है। खुदा को मशवरे दीजिए ना, खुदा से मशवरा दीजिए प्लीज।
चेंज योर पर्सपेक्टिव्स, अपने इरादों को, इंटेंशंस को बदलिए, चेंज कीजिए। खुदा से कहिए, खुदा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है, तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा से पूछिए, खुदा से कहिए तेरी मर्जी पूरी हो। अब देखिए जरा 14वीं आयत, देखिए खुदा ने उसको बहुत प्यार किया, गले से लगाया, और मूसा के साथ खुदा खुद भी ज़ारो कतार रोने लगा। है नहीं क्या ना? ऐसा नहीं? तब खुदावंद का कहर, ओह माय गुडनेस, शुक्र है खुदा ने मार नहीं देता। कुड भी हो सकता था, ये हो सकता था, तो दफा हो जाए मेरे को, तो नजर ना आएंगे, कहर भरता है। लेकिन एक चीज ज़हन में रखिए, मैं एडी लांस साहब ही जो हमारे प्रोफेसर थे, उन्हें खुदा किसी खादम ने बुलाया, कन्वेंशन रखी, तो वो अपनी टेस्टमनी क्लास में बता रहे थे। तो कहता है उसने मुझे कहा कि जो मजमून है जिस पे आपने बोलना है वो होगा खुदा का कहर। पलाओ जी क्या मजमून है। मुझे गुजरावाला में खादिम ने बुलाया, तो मैं क्या पर्सन की ओपन बशारती मीटिंग है, कहना जी मेरा बेटा कह रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि ए वाला मजमून रखिए। मैं क्या बेटा कह रहा है या उत्तों सुने आ जाए। वो फिर अगो खामोश हो गया। बाज़ का हम ना अपने मन से चलते रहते हैं। तो कहते हैं उन्हें मैंने मजमून दे दिता, कहते कि मैंने जाकर जो पहली लाइन बोली मैसेज में वो ये थी कि खुदा का कहर भी असल में उसकी मोहब्बत ही है। क्या बात, एनू कहते ने प्रोफेसर, एनू कहते ने उस्ताद, वो लिखा है ना बुराई में से भलाई तेरे ये होर की है बुराई चो भलाई। वो कहर अलूदा है ना, लेकिन इसके बावजूद वो प्यार करता है। वो कहर में क्यों है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। ठीक है, इस पर कहर टूट पड़ा है खुदा इस पे, और कहता है देखिए ज़रा अल्फाज, उसने कहा क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? अच्छा बाय द वे खुदा नूं ना साडे भैणां भरावां दा भी पता है, उन्होंने पता है कि कौन कौन है, भैणां किन्नियां ने ते भरा किन्ने ने, ही नोज एवरीथिंग। कहता क्या लावियों में हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं कि वो फसीह है। ओह एरर सी ना मूसा च, ए प्रॉब्लम सी। हुण खुदा सीधा होया इहदे नाल जरा, कहंदा तू अपने प्रॉब्लम्स दस्सण डिया है, ਜਿਹੜੇ तेरे च घाटे ने ना वो सारिया खूबियां ते हारून च है ने, तेरे च कमियां ने ਉਹਦੇ च खूबियां ने, कि वो तेरा भाई नहीं है? मैं जानना वहाँ वो फसीह है। देखिए, और वो तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देख कर दिल में खुश होगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। खुदा ने निशानी दस दी जे, जूनियर लीडरशिप अगर अपनी सीनियर लीडरशिप को देखकर खुश नहीं होती है ना, वो खुदा की तरफ से नहीं है। इस ज़हन में रखिए। अगर आप अपने बाप को, स्पिरिचुअल फादर को, अपने पास्टर को देखकर खौफ ज़दा हो गए हैं ना, आप यकीन कीजिए आपको खुदा ने उनके साथ नहीं जोड़ा, आप अपनी किसी ज़रूरत के बायस जुड़े हैं। खुदा क्या कह रहा है? वो आ रहा है तेरी मुलाकात को, नंबर 1, और नंबर 2 वो तुझे देख कर खुश होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं अपने बाप को देखकर परेशान हो जाऊं। ओ यार, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी को, पास्टर सफ़ीर को देखकर मैं खुश होता हूँ, मेरा खून बढ़ता है, मैं दिल में शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं बिन बाप नहीं हूँ, मेरा कोई बाप है, मुझे कोई रोकने टोकने वाला है, मुझे कोई मना करने वाला है, मुझे कोई नसीहत तंबीह और मलामत करने वाला है। मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। समटाइम्स शरीर कुछ ऐसी सोचें डालता है, जब आपकी तरबियत हो रही हो ना, जब आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम हो रहा हो, फिर आप कहते हैं नहीं इन्हों नहीं पता, एवें ही चलन डे ने,
جہازی بھی یہی کہہ گیا سی, کہندا الیشا کو نہیں پتا الیشا نے کیوں اس کو نعمان کو جانے دیا جب وہ اتنے تحفے تحائف لے کر آیا تھا. ایک قسم کھا کے کہندا خدا دی, کہندا میں اس کے پیچھے دوڑا چلا جاؤں گا. نکل گیا, خدا دی حضوری چو خارج ہو گیا, بلاوا ختم ہو گیا, خدمت ختم ہو گئی زندگی سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے مالک اپنے باپ کے لیے یہ کہا تھا کہ اس کو عقل کوئی نہیں ہے, اس نے کیوں نعمان کو یوں ہی جانے دیا. سنیے, اگر آپ کا ریلیشن شپ, آپ کا تعلق اپنے باپ کے ساتھ درست نہیں ہے, گھٹنوں پر ہو کر دعا کرنا شروع کریں, رونا شروع کریں, خدا سے معافی مانگیں, اور پھر دلیری کر کے اپنے باپ کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں اور اس سے بھی معافی مانگیں اور اس سے کہیں, اے باپ میں تیری اور خدا کی نظر میں گنہگار ہوا, مجھے معاف کر دے تاکہ میں اپنے باپ کی کمال فرما برداری میں خدمت سر انجام دے سکوں. آمین. آپ خود ہی کے روح میں خدمت مت کیجئے, فرما برداری کے روح میں خدمت سر انجام دیجئے. خدا اس سے کہہ رہے ہیں وہ آ رہا ہے اور وہ تجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. یہ آپ پر فرض ہے کہ اپنے باپ کو دیکھ کر خوش ہوں, یہ فرض ہے آپ پہ. you have to منہ نہیں بنانا ہے, آپ نے خوش ہونا ہے. سو تو اسے سب کچھ بتانا. اب جونیئر لیڈرشپ کی بات شروع ہو رہی ہے. سو تو اسے کیا کچھ, یا اب تک جو کچھ تو نے مجھ سے سنا ہے یہ سب کچھ. سو تو اسے سب کچھ. سنیے, آپ کو جو کچھ, جونیئر لیڈرز جو ہیں, آپ کو جو کچھ بتایا جانا ہے, آپ کی زندگی میں جو خدا کی مرضی ظاہر ہونی ہے, وہ گوگل اور انٹرنیٹ سے نہیں, وہ آپ کے باپ کے وسیلہ سے ظاہر ہونی ہے. آپ کا باپ آپ کو بتائے گا کہ خدا کی تیرے لیے کیا مرضی ہے. مت دوسرے خادموں کے پاس جائیں اور انہیں کہ دعا کر دیں. کچھ لوگ تو میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاسٹر صاحب نبوت کر دیں. تیرا پلا ہو جائے, میں نبوت تیرے کہنے کرنی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ یہ بتایا کریں گے اسٹیجز پہ, وہ یہ کہا کریں گے, ایون اپنے چرچ اپنے پاسٹر کو جا کر کہا کریں گے کہ پادری شوکت صدیق نے میرے لیے نبوت کی ہے. یہ کام تیرے اپنے باپ کا ہے, اس کے تابع ہو. جب وقت آئے گا وہ خدا کا کلام تیرے سپرد کرے گا, وہ کہے گا بیٹا اٹھ اب جا اور نئی کلیسیا قائم کر, تیرا وقت آن پہنچا ہے. ویٹ کیجئے, انتظار کیجئے. تیموتھیوس کو پولس رسول کہتا ہے, لکھ کر دے رہا ہے اس کے خط میں, کہتا ہے ان نعمتوں کو, ان توڑوں کو چمکا دے. کن توڑوں کو, کن نبوتوں کو؟ کہتے ہیں جو بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے حاصل ہوئی تھی. کم آن, یہ سیریس ہے, یہ شغل میلہ نہیں ہے. اپنی من مرضی میں خدمت نہیں کرنی ہے, آپ کو کسی کے تابع رہ کے خدمت کرنی ہے. آپ کو نہیں بتانا سینئر پاسٹر کو کہ پاسٹر صاحب مینوں نا خدا اے کہہ رہے ہیں کہ اسی نا کوئی ٹیوشن سینٹر کھول لئیے, اسی کو سکول کھولیے, اسی کو ہسپتال کھولیے. کم آن, ربش, نان سینس ہے یہ سب کچھ. آپ کے کان آپ کے باپ کے کلام پر لگے ہونے چاہیے. یہاں کیا کہہ رہا ہے خدا موسیٰ سے؟ سو تو اسے یہ سب باتیں, یہ سب کچھ. چینل کیا ہے؟ یہ خدا, یہ موسیٰ اور یہ ہارون. یہ چینل ہے. یہ تیل سر پہ, پھر داڑھی, اور پھر پیرہن پہ. تیل نیچے سے اوپر نہیں جا رہا, اوپر سے نیچے آ رہا ہے. اور پھر سنیے, یہ چھٹے بھی نہیں پڑ رہے تیل کے. جو کچھ ساتھ جڑا ہوا ہے, جو کچھ باڈی کا حصہ ہے, جو کچھ پہنا ہوا ہے, اس سب پہ وہ آٹومیٹیکلی آ رہا ہے,
آ رہا ہے, انتظار کرنا ہے, تیل آ رہا ہے, وہ بہایا جا چکا ہے, آپ کے باپ کو انوائنٹ کیا گیا ہے کسی وقت, آپ بس ساتھ جڑے رہیے, جو انوائنٹنگ یہاں ہے وہی یہاں ہوگی اور وہی انوائنٹنگ نیچے بھی آئے گی. ہیلیلویا. انتظار کیجئے خدا کے وقت کا, انتظار کیجئے کہ تو سے یہ سب باتیں سکھانا. اور بائی دا وے اس میں جو ایک بہت بڑا بھید ہے نا, وہ بھید یہ ہے کہ خدا موسیٰ سے ہارون کی باتیں کر رہا ہے اور ہارون کو پتہ ہی نہیں ہے. مائی گڈنس, مائی گڈنس, یہ سیکھا غائب ہے بیچ میں سے. اینو نہیں پتا کہ میرے لئے کی گلاں انڈیاں آنے, یہ شریف آدمی ہے, اس کو نہیں پتا. اور موسیٰ سے خدا موسیٰ سے ہارون کے تعلق سے باتیں کر رہا ہے. مائی گڈنس. آپ انتظار کیجئے, مت سر آگے کہ میں نبوت کر دے پلیز میرے تے, تیرے سر تے کلام بھی رکھ دیتا نا تے کچھ نہیں ہونا. تیرے اندر روح ٹھیک نہیں ہے, اسپرٹ ٹھیک نہیں ہے, تو مس لیڈ ہو چکا ہے, تو غلط ٹریک پہ چڑھ چکا ہے, تو اب کچھ بننا چاہ رہا ہے, کچھ سامنے آنا چاہ رہا ہے, تو چاہ رہا ہے کہ میں نوٹس کیا جاؤں, میں پہچانا جاؤں, میری اپنی پہچان ہو, میرا اپنا نام ہو. نہیں, نام صرف ایک ہی ہوگا اور وہ مسیح کا ہوگا. یوحنا کہتا ہے میں تو اسے جانتا بھی نہ تھا. سنیے, آپ اور میں تو یسوع کو جانتے ہیں. وہ کہتا ہے میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن میں اس لیے بپتسمہ دیتا آیا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. ہیلیلویا. آپ کی اور میری خدمت کا مقصد کیا ہے؟ کہ مسیح اسرائیل پر, مسیح گنہگاروں پر, مسیح اس زمین پر ظاہر ہو جائے. یہ سبب ہے. ہارون کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے کہ میری گل کسی اور نہ ہون رہی ہے. مائی گڈنس. اگر آپ صرف فرما برداری کریں, اگر آپ صرف تابع فرمانی کریں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے کلام آسمانوں سے نازل ہو چکا ہے. کلام خدا نے دے دیا ہے. اس کا انتظار کیجئے کہ وہ کب آپ کے سپرد کیا جائے گا. انتظار کیجئے کہ وہ کب آپ کو دے دیا جائے گا, آپ پر وہ کلام پروفیسائی کیا جائے گا, آپ کی زندگی, آپ کی خدمت, آپ کے بلاوے پر وہ نبوت ہو کر ٹھہر جائے گا. انتظار کیجئے اس کا, انتظار کیجئے. شارٹ کٹ نہیں, دو نمبری نہیں, سفارش نہیں. ویٹ, خدا کا انتظار کیجئے, انتظار کیجئے. اس کو نہیں پتا کہ میرے لئے کی گال ہون رہی ہے. یہ ناواقف ہے اس بات سے. میں جانتا ہوں وہ فصیح ہے اور تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا. سو تو اسے سب کچھ بتانا. اب بتانا اینڈ اگین اگلی بات کیا ہے؟ اور یہ سب باتیں اسے سکھانا. مائی گڈنس. اچھا, بتانا سے کافی نہیں ہے, بات سمجھ آ گئی ہے نا یار. خدا نے یہ باتیں کی ہیں. آگے لکھا ہے سکھانا بھی, اس کو سکھانا بھی. اگین, آپ کا استاد گوگل نہ ہو, آپ کا استاد آپ کا باپ ہو, آپ کا روحانی باپ ہو جس سے آپ سیکھیں, آپ کا پاسبان ہو جس سے آپ سیکھیں. اگو پچھو نہیں. انہوں نے آ کے کہنا اور صاحب جی ادھر گئے ساں, کیا بات ہے, مزہ آ گیا ہے, مزہ آ گیا ہے. اچھا, تو جڑے پچھلے 3.5 سال ساڑھے نال آئے نہیں, او دے بارے کی خیال ہے؟ اس کا مطلب کہ اب تجھے مزے کا ایک چینل مل گیا ہے اور تو بہت جلد اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, تو نکل جائے گا جہازی کی طرح. نعمان تجھے مل گیا ہے, علیشہ کو تو نے. رکیے, انتظار کیجئے. آپ کو اپنے باپ سے سیکھنا ہے, اپنے باپ سے سیکھنا ہے. انتظار کرنا ہے. یقین جانیے جو کچھ آپ کے سکھائے جانے کے لیے ضروری ہے وہ خدا نے آپ کے باپ کے سپرد کر دیا ہے. وہ ہو چکا ہے, وہ ہو چکا ہے,
وہ ہو چکا ہے. کہتے ہیں تو اس کو بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا. اب دیکھیے بعض اوقات ہم نہ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, میں کدوں اونجدا, میں کدوں اپنے پاسٹر, میں کدوں اس تو اگے نکل جاؤں, میں کدوں. خدا کا کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اور میں, یعنی خدا کہہ رہا ہے تیری اور اس کی زبان کا مائی گڈنس. یہ تو اوپر موسیٰ سے کہہ رہا ہے خدا, اور اب کس کے لیے یہ سیم کلام, سیم ورڈ, سیم قدرت, سیم پاور کس کے لیے؟ ہارون نو پتہ ہے بائی دا وے. اسی نہ آ کے دعا کراؤ اور سب دعا کر دو میں بھی ایک برکت چینل کھولنا چاہتا. ارے جڑا چل رہا ہے یہ محنت کر, یہ زور لا. تو جے خدا نے دینا ہوئے گا تینوں بھی چینل تے مل جائے گا. تیرا پیو تینوں برکت دے. خدا میں برکت دینا, اے میرے نالوں بھی وڈا کام کرے. میں نے اپنے باپ کو یہ دعا اپنے لیے کرتے سنا ہے, اور میں اپنے روحانی بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں, خدا انہیں مجھ سے بھی زیادہ اگلے لیول پر لے کر آ. This is what we pray and this is what I have heard praying my spiritual father. انہوں نے میرے لیے یہ دعائیں کی, اور میں آگے پینک نہ ہو. وہ میں کدوں انج دیاں گڈیاں چ پھراں گا, میں کدوں انج کراں گا, میں کدوں انج کراں گا, میرے کول کدوں اے موبائل ہون گے, میرے کول کدوں اکاؤنٹ چ پیسے ہون گے. آئے گا سب کچھ, خدا نے جاری کر دیتا ہے, صرف اجے وقت نہیں آیا. سب کچھ ہے ٹائم لائن چ, آ رہا ہے آ رہا ہے, وہ ٹریک تے آ گیا نے چیزاں ملن گیاں, سب کچھ ہوئے گا, صرف انتظار کرنا ہے. جے تو کاؤنٹر چھڈ نہ دیتا تے. میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں. اب کیا ہے, جو برکت, جو انوائنٹنگ تیرے پاس ہے, وہی برکت, وہی انوائنٹنگ ذمہ لیتا. میں نے بتایا خدا منہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے جو سینئر پاسٹر کے ساتھ خدا کے وعدے ہیں وہی جونیئر پاسٹر کے ساتھ بھی خدا کے وعدے ہیں. پر ویٹ تے کرنا, انتظار کر میرے بیٹے, انتظار کر, پھر ادروائز نہیں. میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں. اور اب دیکھیے خاص بات, پہلے اوپر سنگولر ناؤن ہے, اب نیچے جمع کا صیغہ آ گیا. خدا کہہ رہا ہے اور تم کو. واہ, اتنے کہندا ہے میں تجھے, اور نیچے کیا کہہ رہا ہے, میں تم چ کی مطلب ہے, تم دا کی مطلب ہے, موسیٰ بھی تے ہارون بھی, اور میں تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو. مائی گڈنس, مائی گڈنس. اتنے کہہ رہے ہیں تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے. تھلے ہون خدا نے انہوں ہارون دے دیتا ہے, اور ہارون دے لئے بھی کہہ رہے ہیں تیری تے او دی زبان دا ذمہ, تے میں تانوں دوواں نوں سکھاندا رہواں گا کہ تسی کی کرنا ہے, کی کہنا ہے. اور وہ اوہو, یہ آیت جو ہے نا اب یہ پاورفل ہے. اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا. سنیے, موسیٰ نے یہی کیا سی نا کہ میں بول نہیں سکتا صحیح. خدا نے کہا اے تینوں میں سلوشن دے دیتا ہے, ہن نہ کو گل کریں. وہ تیری طرف سے لوگوں سے. اچھا اب اس آیت کو اس طرح بھی سمجھنا ہے, وہ تیری طرف سے باتیں, تیری باتیں نہیں کرے گا, تیری گل سمجھ آ رہی ہے, تیری باتیں نہیں کرے گا لوگوں کے پاس جا کے, تیری. وہ یہ نہیں کہے گا باجی یہ تو سانوں ہی پتہ ہے اسی پاس صاحب نہ کہیں گزارا کرن دے ہیں. خدا اس چال بازی کو کنڈیم کر رہا ہے, ریجیکٹ کر رہا ہے. خادم کی باتیں نہیں, خادم کی طرف سے باتیں کرنا ہے, خادم کی باتیں نہیں کرنا ہے. اگر آپ کے اندر یہ گناہ ہے, آج وقت ہوگا آپ کو ریپینٹ کرنا ہے, توبہ کرنا ہے. ہم خادم کی باتیں
چرچ میں جا کے کرتے رہتے ہیں اور ہم بڑے ہمدردی لینا چاہتے ہیں, سمپتھیٹک ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں باجی بس ایس نہ ہی پوچھو بس کیے. وہ بھی کہندی ہے منڈے نو, جا ویکو پالیا میرا بھرا آیا ہے, دودھ جی پتی پاؤ. دسو جی بھائی جی تسی, اساں کہڑا کسی نے گل کرنی ہے, اے تے میرے بھرا دے تے میرے درمیان ہے. تے بھرا بھی پھر لت تے لت رکھ لیندا ہے تے سرانے نال ٹول لا لیندا ہے تے بھرا بھی پھر دسی لگا جاندا ہے. دودھ دا کوپا آ گیا نا. خدا کہہ رہا ہے وہ تیری طرف سے, تیری باتیں نہیں. آپ کو اپنے باپ کی باتیں نہیں کرنا ہے, آپ کو اپنے باپ کی طرف سے. سنیے, خدا اصل میں ہارون کے لیے یہ پلان دے رہا ہے, موسیٰ جو کچھ تو بتایا کرے گا وہ ہی ایگزیکٹلی سیم ہارون لوگوں کو بتایا کرے گا. ہم سم ٹائمز چرچ میں لیڈر کو خدا ویژن دیتا ہے, رویا ملتا ہے اور لیڈر اس کے مطابق کام کرتا ہے, کالز جاتی ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور کچھ ایسے خطرناک اور دو نمبر لیڈر ساتھ جڑے ہوتے ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ میسج چرچ ہی سے لے کر گئے ہیں, لیکن اس میسج کو توڑ پھوڑ کے آگے پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس باجی تمہیں پتہ ہی ہے وہ لفافہ تے دینا ہی پے گا. تو اے لو چلو جو بھی ہو سکتا ہے کرو, ہم کی کریے تو آرڈر آئے نے. یہ مطلب کہ تو اس گل دے وچ نال شامل, تو اس ویژن اس رویا میں ساتھ شامل, تو صرف اس لیے آ گئے ہیں کہ اے جی ذمہ داری ہے ان کرنی پینی ہے. تیری طرف سے لوگوں سے باتیں, جو میسج آپ کو سنڈے کو ملے وہ میسج آپ نے ہوم سیل میٹنگز میں ڈیلیور کرنا ہے. جو کچھ آپ اتوار کو سیکھتے ہیں وہ پورا ہفتہ جہاں جہاں آپ جائیں وہی میسج آپ وہاں پر ٹیچ کریں چرچ میں. ہوگا کیا, جب آپ 10 بار اس میسج کو رپیٹ کریں گے وہ میسج تواڈے اندر بیٹھے گا, زبانی یاد ہو جائے گا, آپ وقت بے وقت مستعد ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی سنانی ہے, میں کراچی فرانسس حیات صاحب کو ایک کتاب ہے بیشپ ڈاگ مل شاید سنیا ہے, انہوں اسی کوریا چ ملے, امیزنگ مین آف گاڈ. فادر اینڈ سن ریلیشن شپ پہ پڑھ سا میں شیئر کراں گا, میں انہوں نے کیا ہے بک مینوں دینی جے. کہتے وہ کول کوئی ہور میسج ہی نہیں ہے, ہی اسپیکس فادر سن ریلیشن شپ. اور وہ کہندا ہے, میں سن کے حیران ہو گیا اور میں انہوں کیا کتاب مینوں دیو. کہندا ہے اگر جدوں پاسٹر ٹیچ کر رہا ہے تو جڑے وہ شاگرد وہ بیٹے وہ بیٹیاں بیٹھے نے تو وہ نوٹس نہیں بنا رہے, وہ باغی نے. مائی گڈنس, اگر آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھ گئے ہیں آپ فرما برداری کے روح میں بیٹھ گئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارا باپ بول رہا ہے وہ میرے لیے ہے, میرے فیوچر کے لیے ہے, میرے گھرانے کے لیے ہے, میری خدمت اور میرے بلاوے کے لیے ہے. اس کو مجھے لکھنا انتہائی ضروری ہے, انتہائی. اور اگر آپ لکھ نہیں رہے ہیں یو آر ان اے گریٹ ٹربل, آپ ایک بڑی آزمائش میں. آپ پتہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں او یار اے گلاں تے بادشاہ اے انٹرنیٹ کھولیے تے ہونے پتہ لگ جان گیا, اے کیڑی کوئی نویں گل دسن ڈے نے. اس کا مطلب آپ اسپرٹ آف ڈس اوبیڈینس میں ہیں, آپ نافرمانی کے روح میں ہیں, اور نافرمان تاثیروں نے آپ کو پکڑا اور جکڑا ہوا ہے. آپ کو ان تاثیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. اینڈ ناؤ از دا ٹائم, یہ وقت ہے آپ اپنے آپ کو ان تاثیروں سے آزاد کریں گے اور آپ ایک فرما برداری ہیوملٹی کی اسپرٹ میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں گے. آمین. کہہ رہے تو اسے سکھانا, تیری باتیں وہ سیکھے, جو کچھ تو کہے وہ باتیں کرے. اور اگلی بات ہے اور وہ تیرا منہ بنے گا. واہ جی واہ. اور تو اس کے لیے گویا تیرا بھلا ہو جائے.
اچھا کوئی نبی لکھدا نا تو میں انہوں چیلنج کر دینا سی. یہ الفاظ کس کے الفاظ ہے؟ بول کون رہا ہے پیچھے؟ خدا خود بول رہا ہے. اچھا میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیل ریسرچ کی اس لفظ پہ. عرض میں کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا لارڈ لکھیا ہو یا کچھ یا کہاں. الوہیم ورڈ آیا ہے عبرانی زبان میں. انہوں کس طرح آگے پیچھے کریے ہونا. الوہیم، کیا ایک بندہ الوہیم ہو سکتا ہے؟ پر بائبل چاہیے لکھی آ جائے. اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ سنیے، جب یہ بات آ جائے کہ آپ کو فرما برداری کرنی ہے تو پھر آپ کا جو باپ آپ کے سامنے کھڑا ہے، روحانی باپ، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ آپ یوں سمجھیے کہ گویا خدا بول رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ یہ سینسٹیوٹی اور یہ ڈیپتھ ہے اس کی. سنیے، جو کچھ آپ کے باپ کے منہ سے نکلے آپ یہی کہیں، یہی سمجھیں کہ گویا. لیکن اب اس کو کیسے سمجھنا ہے کہ وہ تیرے لیے گویا خدا ہوگا؟ اس میں سے نکلنا کیسے ہے؟ سنیے، جب آپ کو اور آپ کے روحانی باپ کو خدا کی پرستش کرنی ہو، اسے سجدہ کرنا ہو، پھر آپ اس کے سامنے سے ہٹ جائیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کو کہیں آؤ خدا کو سجدہ کریں. یہ خدا رہے گا اور اس طرح سے وہ آپ کا باپ بھی رہے گا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ جب الوہیم کو سجدہ کرنا ہے پھر آپ کے دونوں کے سر خدا، یہوہ خدا کے سامنے جھکیں. لیکن جب فرما برداری کرنی ہے پھر وہ گویا آپ کے لیے، سمجھ آئیے آپ کو، وہ گویا آپ کے لیے خدا. جب تک آپ اپنے روحانی باپ کو اپنا خدا نہیں سمجھیں گے، آپ پر خدا کی برکت، خدا کی فیور، خدا کی مہربانی نہیں ہوگی. تو اس کے لیے گویا، مائی گڈنس، یہ خدا کے اپنے الفاظ ہیں. اور خدا غیرت مند ہے، غیور خدا ہے. خدا کہتا ہے میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کہتا ہے میں تو کسی کو نہیں جانتا. لیکن یہاں سینئر اور جونیئر لیڈرشپ کے لیے خدا کہہ رہے ہیں او بھائی تیرا خدا ہے. جس کو خدا نے آپ پر مخصوص اور مقرر کیا ہے وہ آپ کے لیے گویا خدا ہو. آمین آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور آئیے خدا سے کہتے ہیں خدا مجھے فرما برداری اور تابع فرمانی کا روح دے دے. ہیلیلویا، یس ہیلیلویا. آئیے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں. جیزس جیزس جیزس. سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اس سے کہنا شروع کیجئے خدا میں فرما بردار ہونا چاہتا ہوں، میں تابع فرمان ہونا چاہتا ہوں، میں اوبیڈینٹ سرونٹ بننا چاہتا ہوں، میں فرما بردار بیٹا، فرما بردار خادم بننا چاہتا ہوں. ہاں خدا میں اپنے باپ کو گویا خدا سمجھوں گا، میں اپنے باپ کو گویا خدا سمجھوں گا. دعا کیجئے، دعا کیجئے. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. جہاں جہاں آپ سے گناہ ہوا ہے اقرار کیجئے، معافی مانگیے اور خدا سے کہیے خدا مجھے معاف کر دے. نہ صرف خدا سے بلکہ اپنے باپ سے بھی معافی مانگیے اور اس سے کہیے کہ باپ مجھے معاف کر دے. Yes. Yes. Holy Spirit. Jesus. Jesus.
میرے بھائی تجھے فرما برداری کا روح چاہیے، تجھے تابع فرمانی کا روح چاہیے. میرے خیالات میرے لیے یہ حکم جاری کر کے میں فرما بردار ہو جاؤں. آپ یہ جان جائے کہ آپ کو یہی اسپرٹ چاہیے، آپ کو یہ روح چاہیے، نافرمانی کا اور باغی ہونے کے روح کو نکالیے اپنے اندر سے. خدا آپ کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو تابع فرمان پیش کیجیے اپنے آپ کو اس کے کلام کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے فرما برداری کا روح آپ کے سپورٹ کیا ہے. کبھی نافرمان نہ ہو، یہ کبھی نافرمان نہ ہو، یہ تابع رہے، یہ اپنے باپ کے تابع رہے، یہ اپنے باپ کے تابع رہے، یہ اپنے باپ کی آواز کو سنے، یہ اس کی ایسی عزت کریں گویا وہ خدا ہے، گویا وہ خدا ہے، ایسی فرما برداری کریں خدا، گویا وہ خدا ہے. یہی روح مل جائے، یہی روح مل جائے، یہی روح مل جائے. جب ہم
पहले जैसा ना रहो बल्कि एक नया वापस कह रहे हैं अगर तू ये रूह ले ले तो तुझे बढ़ने से कोई तासीर रोक नहीं सकता। Spirit of obedience, spirit of obedience, फर्मा बरदारी का रूह यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन।